السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم برادران اسلام، ہمارے اس درس میں جو مساجد کی فضیلت اور اہمیت کے عنوان پر مشتمل ہے، اور خاص طور پر گزشتہ درس نمبر 2 میں مسجد کے متعلق جو حدیث مبارکہ گزری ہے، 7 بندوں کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، اور ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، کسی بھی ضرورت کی وجہ سے باہر جائے اور پھر دوبارہ واپس آنے کی خواہش اور کوشش ہو۔ تو اس درس نمبر 3 میں، جو کہ بخاری اور مسلم شریف کی صحیح روایت، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، اور اس میں خاص طور پر صبح کو یا شام کو یا زیادہ سے زیادہ کثرت سے مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی جو عادت ہے اس کو بیان فرمایا، اور خاص طور پر اس پر جو اللہ رب العزت نے بدلہ اور اجر عطا فرمانا ہے، وہ اللہ رب العزت یہاں پر بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے گویا کہ یہ اپنے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہے، اور جنت میں اپنی جو جنت کی تیاری ہے، جنت کا آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، جنت کی مہمانی بنا رہا ہے۔ اس لیے صبح کو، شام کو، دن کو کسی وقت بھی کثرت سے مسجد کی طرف جانا، یہ جنت میں اپنا گھر بنانا اور جنت میں اپنی مہمانی اور میزبانی تیار کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ كلما غدا او راح رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس وقت بھی صبح یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کراتا ہے، وہ جتنی دفعہ بھی صبح یا شام کو مسجد کی طرف جائے۔ بخاری اور مسلم کی صحیحین کی یہ روایت ہے۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں جو بیان فرمایا، وہ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح یا شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی دفعہ بھی خدا کے گھر میں جائے، یعنی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، رب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنے رب کے گھر میں جائے اور گھر رب کا ہو، اور جس کا گھر ہوتا ہے تو وہ گھر والا میزبان ہوتا ہے اور جانے والا مہمان ہوتا ہے، اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں
اس کے لیے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات، جو وہاں پہنچنے کے بعد بندہ کے سامنے آنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رب کریم کہ جنت والے سامان مہمانی کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کیا کچھ ملے گا اور وہاں پر کیا کچھ ملنے والا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور روحانی آنکھ کھلے گی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، تو اس وقت پھر سامنے آئے گا کہ میرے رب نے میرے لیے کتنی مہمانی تیار کی ہے۔ کنز العمال میں تاریخ حاکم کے حوالے سے بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث کے الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں: المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائرہ۔ کنز العمال صفحہ نمبر 124 جلد نمبر 3 میں یہ حدیث مبارکہ جو بیان فرمائی ہے، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور ان میں حاضر ہونے والے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں، اور جن کی ملاقات کو کوئی آئے اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام اور اس کی خاطرداری کرے، یعنی اس کی خدمت کرے۔ تو گویا کہ رب ذوالجلال کے گھر میں جو بندہ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جتنا ہو سکے بندے کی ہمت کے مطابق بڑھ چڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صبح و شام دن رات مسجد میں کثرت سے جانے اور جنت میں اپنی مہمانی تیار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح فیس بک پیج پر ہوں تو وہاں پر ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں تاکہ ہر آنے والی فضائل اور مسائل پر مشتمل مختلف موضوعات پر جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔